إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات ذی وقار، اس روئے زمین پر لاتعداد بے شمار گھر موجود ہیں، مگر شرف و مقام میں بیت اللہ سب سے نرالا اور سب سے اعلیٰ گھر ہے۔ سال کے 360 یا 365 دن ہے، مگر یوم عرفہ پورے سال کے دنوں میں سب سے نرالا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ امتیں لاتعداد آئیں، لیکن امت محمدیہ سب سے نرالا اور سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ کائنات میں 1.25 لاکھ کے لگ بھگ پیغمبر آئے، مگر جو رتبہ امام الانبیاء سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، وہ سب سے نرالا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ آسمان سے بہت ساری کتب نازل ہوئیں، الہامی آسمانی بہت سارے مصحف نازل ہوئے، مگر جو رتبہ میرے رب نے قرآن کو دیا وہ سب سے نرالا اور سب سے اعلیٰ ہے، جس کے بارے میں میرے اللہ نے خود کلام اللہ میں فرما دیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن جو میں نے اپنے نبی کے دل مبارک سینہ مبارک پہ اتارا، اور جو ہر مسجد میں امام کے سینے سے نکلتا ہے اور مقتدیوں کے سینے پہ اثر انداز ہوتا ہے، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو وہ خشیت، دبدبے اور رعب سے دب جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ وہ پرتاثیر کتاب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، ام المومنین، ہمیں ہمارے نبی کا اخلاق بتائیے، میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن اما تقرأ القرآن۔ میرے نبی کا اخلاق، پورا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ اما تقرأ القرآن، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی جس طرح کائنات میں لا ریب لا عیب، اس پہ اترنے والی کتاب بھی لا ریب اور لا عیب کتاب ہے۔ اور اس قرآن کا معجزہ اور سچائی کا اندازہ کریں، دنیا میں جتنا اچھا رائٹر ہو، جتنی اچھی کتاب لکھنے والا ہو، جتنا اچھا ناول ڈائجسٹ ہو، اسے انسان ایک بار پڑھتا ہے، 2 بار پڑھتا ہے، 3 بار پڑھے گا، اکتا جائے گا۔ وہ بڑا قیمتی ناول ہوتا ہے، بڑا قیمتی ڈائجسٹ ہوتا ہے، بڑی اچھی کتاب ہوتی ہے، مگر پھر وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے۔ اسے دوبارہ دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں مرتبہ پڑھنے کو کوئی تیار نہیں، مگر قربان جاؤں قرآن پہ، اس کے معجزے پہ، اس کی سچائی پہ، اس کے انس اور اس کی الفت پہ، کہ مسلمان اسے صبح بھی پڑھتا ہے، شام بھی پڑھتا ہے، دن رات پڑھتا ہے، ہر بار پڑھتا ہے، امام کے پیچھے پڑھتا ہے، امام سے سنتا ہے، پورا سال پڑھتا ہے، سال کے ہر دن پڑھتا ہے، ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے، ہر مدرسے میں پڑھا جاتا ہے، ہر گھر میں پڑھا جاتا ہے، ہر حافظ قرآن پڑھتا ہے، ہر قاری قرآن پڑھتا ہے، لیکن ہر بار انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان اور سنے، پھر سنے، ہر بار سنے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا نام کلام اللہ تھا یہ، لیکن اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ قرآن، بار بار پڑھا جانے والا۔ یہ بار بار پڑھا جائے گا، انسان کے دلوں کا رنگ اتارتا جائے گا، انسان کے دل کی دنیا بدلتا جائے گا۔ اور حضرات گرامی، دنیا کا جتنا بڑا رائٹر کیوں نہ ہو، اس کی کتاب میں کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی عیب رہ جاتا ہے۔ قرآن پاک، اللہ نے اس کی کیا کمال سچائی دنیا میں باور کرائی، نہ اس کے الفاظ میں نقص ملے گا کہ آپ کو کہیں ایسا مصحف مخطوطہ جس کے اندر کوئی تھوڑی سی پرنٹنگ کے اندر اگر مسٹیک ہو جائے، 10 لوگ اس کی تصحیح کرنے والے نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی تصحیح کرنے والے مل جائیں گے۔ مشینی پرنٹ نے اس میں مسٹیک کی ہے، مگر انسان کی آنکھ، انسان کا حافظہ بول کے کہے گا کہ یہاں مسٹیک ہوئی ہے، اور یہ مشین سے، پرنٹنگ سے مسٹیک ہوئی ہے۔ اللہ نے ایسی سچی سچی کتاب، وقت کا سب سے بڑا امام، آپ امام کعبہ کہہ لیں، امامت کروا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، بڑے حدر میں پڑھ رہا ہے، بڑے جلال میں پڑھ رہا ہے، بڑے خوبصورتی انداز میں پڑھ رہا ہے، زیر زبر کی غلطی کرے، چھوٹی سی غلطی کرے، اور پیچھے 7 یا 10 سال کا حافظ بچہ اس امام کعبہ کو، وقت کے امام کو لقمہ دیتا ہے، ٹوک کے آواز دیتا ہے کہ یہاں یہ نہیں لفظ، یہ لفظ ہے۔ یہ قرآن کی سچائی نہیں تو کیا ہے؟ کہ ایک امام کعبہ ہے، 60 سال 50 سال کی عمر، اس کا تجربہ، اس کی آواز، اس کا ایک روب، مگر اس کے پیچھے کھڑا ہوا 8-10 سال کا بچہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کی غلطی پہ لقمہ دے دے گا کہ آپ کو مشابہت پڑ گئی، شباہت پڑ گئی، آپ قرآن کی سیم ایک آیت سے نکل کے دوسری سورت، دوسرے پارے میں، فلاں آیت میں چلے گئے، وہ آپ کو واپس لاتا ہے۔ اس کی سچائی ہم رمضان میں دیکھتے ہیں۔ میں ایک مسجد میں نماز تراویح پڑھنے گیا تو جو نماز تراویح پڑھا رہے تھے وہ مفتی صاحب تھے، بڑے ادارے کے معروف مفتی،
اور ان کا جو سامع تھا، جیسے یہ ہمارے چھوٹے بچے سفید کپڑوں والے بیٹھے ہیں، چھوٹا سا بچہ 8-10 سال کا بچہ ہوگا، وہ اس کا سامع تھا، اور جب وہ وقت کا مفتی، امام ہے، مدرس ہے، مبلغ ہے، خطیب ہے، عالم ہے، مگر جو ہی وہ غلطی کرتا وہ چھوٹا سا بچہ ان کو لقمہ دیتا، ان کو الفاظ کی تصحیح کرتا، اور وہ دوبارہ سے سیدھے راستے سے چلنا پڑنا شروع کر دیتا۔ یہ قرآن، اس کو آج تک دنیا چیلنج کرتی رہی، یہ ہر ایک کے چیلنج کو قبول ہی نہیں کرتا رہا، بلکہ اس کے چیلنج کو دبا کے قرآن کی سچائی، حقانیت میرے رب نے دنیا کو منوائی۔ اور یہ قرآن کریم ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، جسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ عرب والا بھی پڑھتا ہے، عجم والا بھی پڑھتا ہے، گورا سیاہ کالا بھی پڑھتا ہے، ہر شخص اسے پڑھتا ہے، اور دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں اسے زبان سمجھ نہیں آئے گی، آپ پڑھنا شروع کر دیں وہ بچہ بتا دے گا آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں کہ سورۃ ناس پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی سچائی زبان پہ عبور نہیں، وہ سوڈانی ہے، وہ نیپالی ہے، وہ گورا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں کسی زبان میں ہے، قرآن اللہ نے ایک زبان میں ایسا دنیا میں پھیلا دیا کہ جہاں بھی جا کے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے سب کو علم ہے یہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سب کو علم ہے یہ سورۃ ناس ہی پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے اس کو یہ خوبی عطا فرمائی، اور اس قرآن کریم میں خاص طور پہ اور بھی بہت ساری نمایاں خصوصیات ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کو 4 صفات سے خاص طور پہ نمایاں اعزاز اور ایوارڈ عطا فرمایا، اور یہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں مخاطب کیا، دنیا کو مخاطب کیا، اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو تمہارے پاس جو میں کلام اللہ بھیج رہا ہوں، جو قرآن نازل کیا ہے، اس میں 4 بڑی خوبیاں۔ پہلی، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس میں واعظ ہے، نصیحت ہے۔ اور دوسری خوبی وشفاء لما فی الصدور، سینے کے، دلوں کے، جسم کی بیماریوں کی شفا میرے رب نے قرآن میں رکھی۔ وہدن، اس قرآن میں ہدایت، ورحمۃ للعالمین، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے۔ 4 چیزوں کا سورۃ یونس کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پہلی چیز موعظۃ من ربکم، اس کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے، اور قرآن میں اللہ نے کیسے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اس کو سمجھے؟ آج کا اٹھ کے کوئی انسان کہتا ہے قرآن بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 17 لغات چاہیے، کوئی کہتا ہے قرآن کو سیکھنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ آواز دے کے مخاطب کر رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لام بھی تاکید کی، قد بھی تاکید کی۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقتاً، یقیناً یہ قرآن ہم نے سمجھنے کے اعتبار سے بڑا آسان بنایا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اسے سمجھ لینے والا؟ یہ دیہاتی آدمی کو دیہاتی انداز میں سمجھا دے، پڑھے لکھے آدمی کو اس کے حساب سے سمجھا دے۔ ایک ڈاکٹر 18ویں پارے کی پہلے پیج کو پڑھ کے مسلمان کیسے ہو گیا؟ جب اس نے اس کے اندر پڑھا کہ بچے کی پیدائش کا پورا پروسیجر رکھا ہے، بیان کیا ہے،
اللہ یہ بنانے کے بعد انسان بناتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر تھا، اس نے جب دیکھا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ مکے میں جہاں قرآن نازل ہوا نہ کوئی لیبارٹری، نہ کوئی سائنسی ریسرچ، نہ کوئی دنیا کے ایسے پروفیسر، لیکن قرآن کی اتنی سچائی، یہ قرآن سچا، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ ادیب کے اعتبار سے جو پڑھا لکھا ادیب ہے، صرف سورت کوثر پڑھی اور زندگی بدل گئی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ چوتھا مصرع بے ساختہ بولا ما ھذا قول البشر، یہ بات، یہ کلام، یہ الفاظ کسی بشر کے، انسان کے نہیں ہے۔ کبھی وہ میرا رب، سورۃ لہب میں نے ساری زندگی پڑھی، نہیں بدلا، اور بدلنے والا دنیا میں اسلام کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ مسلمان ہوا، اس سے پوچھا گیا تو اسلام مخالف تھا، قرآن پہ تنقیدیں تلاش کرتا تھا، قرآن کے اوپر وہ چیزیں، وہ پوائنٹ تلاش کرتا تھا کہ تو قرآن کے اوپر تنقید کر سکے، تنقیس کر سکے، تو خود ہی مسلمان ہو گیا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے ایک چھوٹی سی قرآن کی سورت نے زندگی بدل دی، مجھے ایک چھوٹی سی سورت نے سوچنے پہ مجبور کر دیا، مجھے ایک چھوٹی سی سورت نے میرا دل جیت لیا، مجھے ایک چھوٹی سی سورت نے اپنی سچائی کے آگے مجھے بے بس اور لاجواب کر دیا۔ کہا وہ سورت کون سی ہے؟ کہا وہ سورۃ لہب تھی، سورۃ لہب تھی۔ کہا اس میں کیا نظر آ گیا؟ کہا میں نے جب اس کو پڑھا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، چھوٹی سی صورت ہے، وامرأتہ، اور یہ چھوٹی سی صورت ہے۔ کہا میں نے جب قرآن کی صورت پڑھی، قرآن ایک آدمی پہ غصہ کا اظہار کر رہا ہے، بددعائیہ کلمات بول رہا ہے، سخت الفاظ بول رہا ہے۔ میں نے اس شخص کی تاریخ کو پڑھا تو وہ ابو لہب تھا۔ اب میں نے ابو لہب کو پڑھا اور قرآن کی اس سورت کو پڑھا جس کا نام ہی سورۃ لہب ہے، پھر میں نے اس کی زندگی کو پڑھا۔ دنیا میں یہ وہ شخص کہتا ہے دنیا میں یہ واحد شخص تھا جسے موقع ملا تھا کہ وہ قرآن پہ تنقید بڑے مضبوط طریقے سے کر سکتا تھا، چھوڑ ڈال سکتا تھا کہ یہ جھوٹا کلام ہے، یہ معاذ اللہ ایسا ہے، یہ نبی نے خود سے بنایا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اسلام کا، نبی کا، قرآن کا بدترین دشمن ابو لہب تھا، اس کے خلاف اس کی سورت نازل ہوئی، یہ کلمہ پڑھ لیتا، منافقت مزاج کے اندر پڑھ لیتا، دل سے نہ پڑھتا، اوپر سے کلمہ پڑھ لیتا اور شور ڈالتا کہ یہ قرآن اپنے ماننے والوں کے بارے میں کیسے کہہ رہا ہے، یہ قرآن سچا کیسے ہوا۔ کہا وہ بدترین مخالف تھا، موقع بھی تھا، لیکن اسے پا کے اس کی عقل میرے رب نے ایسی ختم کر دی، اس کو موقع ملا لیکن اس نے نہ کر سکا، جس سے مجھے علم ہو گیا یہ قرآن ایسی سچی کتاب ہے، رب مواقع بھی دے دے تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ قرآن کی آیت یا قرآن کے انداز یا قرآن کے الفاظ یا قرآن کی اس اسلوب کے اوپر تنقید اور تنقیس کوئی کر سکے۔ یہ ہے قرآن۔ کسی نے، اللہ نے دیہاتی آدمی کو دیہاتی انداز میں سمجھا دیا، زمین سے گندم کیسے بوئیتا ہے، تیرا دانہ فنا کیسے ہو جاتا ہے، تو مٹی۔ سب سے کمال تقوی اللہ کے اوپر کسان کا ہوتا ہے۔ جو انسان تجارت کرتا ہے اس کا ذخیرہ، اس کا سٹور، اس کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ گودام میں پڑی ہوں گی، ایون کہ وہ پھل بھی خریدتا ہے تو وہ بہترین اے سی ٹھنڈے گودام بنے رکھ لے گا، اس کی ہر چیز محفوظ جگہ پہ ہوتی ہے۔ کسان پہلے دن جا کے کھاد بھی پھینک آتا ہے مٹی میں، دانہ بھی پھینک آتا ہے، پیسے مٹی میں پھینک دیتا ہے، دانے مٹی میں فنا کر دیتا ہے، پورے 6 ماہ کی، سال کی فصل کی محنت مٹی میں پڑی ہے۔ رب نے دانہ پہلے مٹی میں فنا کیا، پھر اس سے دانہ اگایا، پھر اس کو سٹا لگایا، پھر اس میں دانہ پکایا، اب دانہ پک گیا ہے۔ بڑے بڑے بھاری بادل گزرتے ہیں منو ٹنو پانی کے بھرے، لیکن میرا رب کسی کی فصل ڈبو دیتا ہے، تیار فصل کاٹ نہیں سکتا کوئی، اور کسی کی میرا رب حفاظت کر کے بچا کے اس کے گھر پہنچا دیتا ہے۔ دیہاتی آدمی اپنی فصل سے، سورۃ واقعہ پڑھے،
اللہ نے دیہاتی آدمی کو ایسے انداز سے اپنی پہچان کروائی کہ جس نے عقل و شعور کے ساتھ دانہ ڈالنے سے اٹھانے تک کے اوپر غور کر لیا وہ کبھی رب سے دور نہیں ہوا۔ یہ ہے اس کے اندر واعظ، نصیحت، وشفاء لما فی الصدور۔ یہ جو دل ہے نا، کینہ اس میں، بغض اس میں، نفرت اس میں، حسد اس میں، خواہشات اس میں، جذبات اس میں، دنیا کی حب اس میں، منافقت اس میں، نفاق اس میں، ہر برائی اکٹھی کر لیں وہ دل میں ہے۔ اس دل کو جو شفا دیتا ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن پڑھتے جائیں، اندر کی میل اترتی جاتی ہے۔ یہ زنگ حسد کا، کینے کا، بغض کا، کفر کا، شرک کا، ہر برائی کو دل سے ایسے قرآن صاف کر دیتا ہے کہ حدیث رسول کیا ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے ہی دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ وما جلاؤ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جلا کیا ہے، صفائی کس میں ہے؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کر لینا، یہ تمہارے دلوں کو زنگ سے، حسد سے، برائی سے صاف کر دے گا۔ اور وہدن، ہدایت ہر اعتبار سے، اور وہ رحمت للمومنین، رحمت، اتحاد، اتفاق۔ کلام اللہ نے 2-4 چیزیں بڑی واضح دکھائی ہیں، کہا دنیا میں گھوم لو بیت اللہ صرف ایک ہے، بیت اللہ صرف ایک ہے۔ دنیا میں اتنے انبیاء پڑھ لو، امام الانبیاء ایک ہے۔ مذاہب ادیان جتنے پڑھ لو، سچا سچا دین ایک اسلام ہے۔ دنیا کی جتنی مرضی کتابیں پڑھ لو، سچی سچی ہر عیب سے پاک کتاب صرف ایک ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کی حفاظت میرا رب کر رہا ہے۔ 6, 7, 8, 10 سال کا بچہ قرآن حفظ کرے سے پاسبل ہی نہیں۔ دبر زیر مد شد غنہ سب کچھ ترتیب، ساری ترتیب کو یاد کرتا ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ اتنی میموری تیز۔ میرے رب کی قدرت نظر آتی ہے کہ دیکھیے یہ قرآن میں سچائی کتنی بڑی ہے۔ اور حضرات گرامی، یہ قرآن جس سینہ مبارک پہ اترا، آقا علیہ صلاۃ والسلام کے سینے پہ اترا، جبریل نے سنایا، آپ نے سنا، دل نے محفوظ کیا۔ لیکن ایک دن آقا علیہ صلاۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں، اے ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ، قرآن کی تلاوت کرو، آپ قرآن پڑھو، میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور کہا اللہ کے رسول قرآن آپ پہ نازل ہوا، نبی آپ ہیں، رسول آپ ہیں، ہادی آپ ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں قرآن آپ کو سناؤں، آپ مجھ سے قرآن سنیں گے؟ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں، فإنی احب ان اسمع فی غیری، میرا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی اور قرآن پڑھے اور میں سنوں۔ میں تو پڑھتا ہی پڑھتا ہوں، لیکن جب دوسرا پڑھے اس کا ترنم، اس کے الفاظ اور اس کی کیفیت جب میرے دل پہ اثر کرے گی، اس کی کیفیت اس سے بھی بڑی ہٹ کے ہوگی۔ اے ابن مسعود تو قرآن پڑھ، میں سننا چاہتا ہوں۔ جس قرآن کو میرا نبی سنے، آج مصلی امامت کے لیے ایک صف بھی پوری نہ ہو، آج اس قرآن سے میں اور آپ بھاگے۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میرے ذہن میں سورۃ نساء آئی، میں نے سورۃ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ سورۃ نساء قرآن کی بڑی آیات میں، سورتوں میں سے ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 20 نہیں، 25 30 نہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں
جب میں قرآن کی اس آیت پہ پہنچا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پہ پہنچے، یہ سورۃ نساء کی 41ویں آیت، اور اس کی سورۃ نساء کی آیتیں بھی بڑی بڑی، کتنا قرآن میرے نبی نے سنا اور کتنی دل لگی سے سنا۔ کہا جب میں اس آیت پہ گیا، اس کا ترجمہ دل کو ہلا دینے والا ہے، گھر جائیے گا ذرا اس کو پڑھیے گا۔ جب اس آیت پہ گئے تو ابن مسعود فرماتے ہیں میں تو ایک اس قرآن کے پڑھنے کی کیفیت میں ڈوب کے پڑھ رہا تھا، اور میرے آقا بڑے مگن ہو کے سن رہے تھے، لیکن جب اس آیت پہ میں گیا تو آقا نے فرمایا امسک، بس رک جاؤ، تھم جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ، امسک، ابن مسعود رک جاؤ۔ کہا میں نے جب آقا سے سنا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے جب الفاظ روک کے نگاہ اٹھا کے آقا کو دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو ہی آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ وہ قرآن جو نبی کے دل پہ لرزہ طاری کر دے، جو نبی کی آنکھوں سے آنسو بہا دے۔ آج اس قرآن کے ساتھ میرا تیرا سلوک کیا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے ماں باپ کو مسلمان پایا۔ بڑے بڑے ایسے تھے جنہوں نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنے بڑوں کو اس شرف میں نہیں پایا جس میں سیدہ عائشہ نے پایا۔ کیا فرماتی ہیں؟ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میری ماں بھی مسلمان تھی، میرا باپ بھی مسلمان تھا۔ اور پھر بڑے کمال الفاظ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کوئی ایسا دن نہیں تھا جس کے دونوں اوقات میں، یعنی صبح بھی شام بھی، حضور ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔ واہ ابو بکر قربان جاؤں تیرے نصیب پہ، اور بد نصیب ہیں جو ان کے نصیب پہ جلنے والے ہیں، جو آج ان کی سچائی پہ شک کرتے ہیں، ان کی صداقت پہ شک کرتے ہیں۔ کیا فرماتی ہیں؟ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ میرے آقا ہمارے گھر میں دن میں 2 مرتبہ یعنی صبح بھی اور شام بھی نہ آتے ہوں۔ اور پھر فرماتی ہیں میرے والد بڑے رقیق القلب تھے، نرم دل تھے، اپنے گھر کے صحن کے سامنے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، اور جب وہ قرآن پڑھتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے، ارے مسلمان فکر کی بات ہے، ان الفاظ پہ ذرا غور کرنا، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، ابو بکر صدیق جب نماز میں کھڑے ہوتے قرآن پڑھتے، یَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، مسلمان نہیں مشرکوں کی عورتیں اور مشرکوں کے بچے کھڑے ہو کے قرآن سنتے۔ مسلمان نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھا، قرآن کا پتہ ہی نہیں، لیکن قرآن کا وہ اسلوب، قرآن کا وہ سوز، قرآن کے الفاظ کی وہ محبت کی کیفیت جو دل پہ چوٹ کرتی ہے، جب اس کو سنتے تو مشرکین کی عورتیں بھی سنتی، مشرکین کے بچے بھی سنتے۔ وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَقَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، حضرت ابو بکر دل کے بڑے نرم تھے، جب قرآن پڑھتے بقاءً بڑے روتے تھے۔ آج سوچنا کبھی مجھے اور آپ کو قرآن پڑھتے رونا کیوں نہیں آتا؟ پتہ ہی نہیں اس میں ہے کیا، دل کیوں نہیں لگتا، معلوم ہی نہیں اس میں اللہ نے کیا کہا۔ حافظ صاحب کی ہم اس کی رفتار تیز کیوں کروا دیتے ہیں؟ آپ جی جدہ پارہ ہی پڑھ لو، اچھا چھٹی کر لو، پھر آپ جی 4 جی نے اچھا چل ویسے ہی ترافیہ پڑھ دو، اچھا کر جا کے پڑھ لیں گے۔ ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہچکیاں آنسو آپ کی آنکھوں سے بہہ رہے ہوتے، اور مشرکین آپ کی یہ کیفیت دیکھ کے رک جاتے۔ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کے جو سردار تھے، قریش کے جو سردار تھے، انہیں یہ فکر اور ڈر لگ گئے
کہ اگر یہ اسی طرح قرآن سنتے رہے تو کہیں یہ اپنے دل نہ دے بیٹھے اور یہ بھی مسلمان نہ ہو جائے۔ میں اور آپ تو مسلمان ہیں، کیا اس کیفیت سے کبھی ہم نے بھی ڈوب کے، مگن ہو کے، گم ہو کے، الفاظ کے شرشار میں جا کے کبھی ہم نے قرآن کو سنا کہ جب ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم بھی قرآن کو اس انداز سے سنیں؟ مگر افسوس آج وہ قرآن جن کو مشرکین کی عورتیں، مشرکین کے بچے سننے کے لیے رک جاتے ہیں، وہ قرآن جس کو پڑھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق جیسی عظیم ہستی رو پڑتے، وہ قرآن جس کے لیے میرے نبی سید الانبیاء، امام الانبیاء عبداللہ کو کہیں کہ قرآن پڑھو، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں قرآن، کیا آج اس قرآن کے پڑھنے والے، سنانے والے سے میری اور تیری محبت ہے، چاہت ہے؟ ہم حافظ قرآن سے، قاری قرآن سے کس نظر سے، کس رویے سے پیش آتے ہیں؟ اللہ کی قسم ان کانوں سے سنے ہوئے لفظ ہیں، انسان شرما جاتا ہے جو ہم حافظ قرآن کے لیے وہ لفظ بولتے ہیں، جو مدرسے کے معصوم طالب علم، انہیں کیا معلوم وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، یہ معجزہ ہے میرا رب ان سے کروا رہا ہے، کس ماں نے کیسے بھیج دیا؟ معجزہ ہی تو تھا، اللہ نے اس کی محبت ماں کے دل میں ڈالی، اس نے اپنا بچہ بھیج دیا، وہ بچہ پڑھ رہا ہے، اسے بھی معلوم نہیں کیا پڑھ رہا ہے، جب عقل کے شعور اور پختگی کو پہنچے گا پھر اس کے دل کی دنیا کی کیفیت اور ہوگی۔ ابھی تو وہ چھوٹا بچہ ہے، تنکے سے کھیل رہا ہے، چیزوں سے کھیل رہا ہے، مگر منہ سے قرآن پڑھے جا رہا ہے، اور تم ان بچوں سے نفرت کرتے ہو، اور تم ان کے لیے کیا کیا الفاظ بولتے ہو، زکوٰۃ کھانے والے، صدقہ کھانے والے، نہ جانے ہم ان کے لیے کیا کیا الفاظ بولتے ہیں۔ حضرات گرامی ذرا غور کرنا، آج تیرے میرے گھر میں سکون کیوں نہیں؟ تیرے میرے گھر رزق کی کمی نہیں؟ کبھی پڑھنا میرے نبی کی کیفیت کیا تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عفیفہ کائنات، جن کا گھر میرے نبی کا تاج و تخت تھا، کائنات کے امام کا تاج و تخت سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا، اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی سیدھا ہو کے حضرت عائشہ کے حجرے میں کھڑا ہو جاتا، جو میرے نبی کا رہائش گاہ تھی، تاج و تخت تھا جہاں پہ، اگر کوئی سیدھا کھڑا ہو جاتا تو سار چھت کو لگتا، 6-7 گز چوڑا، 7-8 گز لمبا، ہمارا ایک کمرہ بھی اتنا نہیں ہوتا، یہ پورا گھر تھا، یہ پورا حجرہ تھا۔ اور گھر کے اندر آج تیری میری بہن بیٹی کے گھر، تیرے میرے پاس کیا کچھ نہیں، صرف ایک چکی، 2-3 سوٹ، 2 جوتے، 2 پیالے، ایک چھوٹی سی سرمے دانی، ایک چھوٹا سا شیشہ اور ایک کنگا۔ یہ امام کائنات کی کل کائنات موجود تھی، لیکن اس کے باوجود سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو کبھی دنیا کے لیے پریشان ہوتے نہیں دیکھا، میں نے اپنے نبی کو کبھی دنیا کے لیے پریشان ہوتے نہیں دیکھا۔ اگر میں نے اپنے نبی کو پریشان ہوتے دیکھا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تو آقا کو ایک غم ہوتا تھا، لوگ ایمان سے خالی کیوں ہیں، لوگ ایمان سے عاری کیوں ہیں، لوگ کلمے سے دور کیوں ہیں، لوگ میری معرفت کیوں نہیں کرتے، لوگ میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، لوگ جہنم سے اپنے آپ کو بچاتے کیوں نہیں۔ حضرات گرامی آج تیرے میرے پاس اتنی دولت، پکے گھر، فراوانی اور 20 قسم کی افطاریاں، لیکن گھر میں سکون نہیں، اس لیے کہ سکون پکے گھر سے نہیں، دولت سے نہیں، فراوانی سے نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جسم کو تو خوراک دے سکتے ہو، روح کی غذا یہ پھل نہیں ہے، یہ پکا گھر نہیں ہے، یہ بڑی گاڑی نہیں ہے، یہ پلازے نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا سکون کلام اللہ میں رکھا ہے، نماز میں رکھا ہے، عبادت میں رکھا ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، تیسری چیز نہیں، جس طرح یا سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا دن ہے یا رات ہے، یا صبح ہے یا شام ہے، یا سورج ہے یا چاند ہے،
فرمایا قرآن بھی اسٹریٹ فارورڈ قیامت کے دن انسان کے لیے کھڑا ہوگا، حجت لک او علیک، یا تو قرآن تمہاری حمایت میں کھڑا ہوگا یا قرآن تمہارے خلاف کھڑا ہوگا۔ تیسری کیفیت نہیں ہوگی کہ دستبردار ہو جائے، سائیڈ پہ ہو جائے۔ آج پارلیمنٹ میں ووٹ پڑتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہی نہیں ہیں، سائیڈ پہ ہو گئے، نہ ہاں میں نہ نہ میں۔ وہاں ایسے نہیں، یا تو قرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سیکھا، حجت لک، اس کے لیے حمایت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے قرآن شافع مشفع، قرآن سفارش بھی کرے گا، رب اس کی سفارش قبول بھی کرے گا۔ قرآن بحث بھی کرے گا، رب اس کی تصدیق بھی کرے گا۔ اور جو قرآن سیکھنے والا ہے، قرآن اس کو جنت تک جب تک لے نہیں جائے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں۔ اور جو قرآن کو نظر انداز کرتا رہا، او علیکا، یہ اس کے خلاف ہوگا، حتی کہ الی النار، جب تک یہ اس کو جہنم کی دہلیز تک پہنچائے گا نہیں۔ اس قرآن کی قدر کریں، اس قرآن کے پڑھنے والے کی قدر کریں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی قدر کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا وہ اللہ والے کون ہیں؟ اہل القرآن، اہل اللہ، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں خاصہ۔ اور یہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ آج تو نے میں نے ملنگ کو نہ کپڑے پہنے، نہ کنگھی کی، نہ صاف ستھرا ہے، نہ جمعے کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، تیرے میرے سارے لوگوں کے نظریے یہ اللہ والے۔ اور جو قرآن پڑھتے ہیں انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ مانگتے ہیں، ان کے لیے اعلان کیے جاتے ہیں، پھر بھی لوگ ان کے لیے کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ بھائی نظر کم ایسا ہے، اللہ کے بندے تو اللہ والوں کو چھوڑ کے دنیا کے ان ٹھگوں کے پیچھے، جاہلوں کے پیچھے جا کے ان سے دعا کراتا ہے۔ تیرا ایمان تو ہوتا، تو کبھی جہاں حفاظ کی کلاس بیٹھی آ کے نظر تو ڈالتا، ان کی معصومیت تو دیکھتا، ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تو سنتا، تیرے دل کی دنیا بدل جاتی۔ تو ان کی ضرورتیں پوچھتا، ان کی ضرورتیں رازداری سے پوری کر کے پھر ان کو کہتا ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے دعا کرو، میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو میرے لیے، میں رزق میں پریشان ہوں۔ رب تیرا رزق فراوانی میں بدل دیتا، رب تیری بیماری کو صحت میں بدل دیتا، رب تیری پریشانی کو بدل دیتا۔ لیکن یہاں تو مدارس آج 2 ٹائم کے بچے کے کھانے سے بھی تنگ ہیں۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، آپ کو ہر مسجد کے اندر حافظ قرآن ملے گا، قاری قرآن ملے گا۔ سال کے بعد ایک شخص آتا ہے، نعت پڑھتا ہے، نعت میں 20 الفاظ شرکیہ ہوتے ہیں، لیکن ہم لاکھوں روپے نعت خواں کو دینے کو تیار ہوتے ہیں، مگر وہ حافظ قرآن جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے، مہینے کی خدمت ہمیں 10-20 ہزار سے اوپر کی گنتی نہیں آتی۔ ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ والا فلاں جگہ پہ کونے میں چھپا ہوگا، کہاں؟ دریا کے کنارے، کہاں؟ جنگل صحرا میں۔ حلیہ کیا ہوگا؟ لباس بھی نہیں ہوگا، سر کے بالوں میں زندگی میں کبھی کنگھی بھی نہیں کی، نہایا بھی نہیں، اس سے سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ وہ جو صاف ستھرا لباس پہن کے، باوضو ہو کے، قرآن کھول کے، اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے بآواز بلند پڑھ رہا ہے، تو انہیں نظر انداز کر کے اوروں کو اللہ والا تلاش کر رہا ہے، پھر دنیا ڈھونڈتا پھرے گا، دنیا میں تلاش کرتا پھرے گا، میری دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے سکون نہیں ملتا۔ تجھے سکون کہاں سے ملے گا؟ تو نے اللہ والا تیرے آگے کھڑا ہوا، تو پیچھے کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ جس مسجد کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کو پسند نہیں کرتا، ان کا کھیلنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی ضرورتوں کا تو خیال نہیں رکھتا۔ وہ دور سرو سے مانگتے پھٹے پرانے کپڑوں میں، ہاں پھر میرا رب ان کو پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی سکون دے دیتا ہے۔ ارے یہ تو بچے ہیں، وقت کا اللہ نے مسلمانوں کا بہترین خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر کی تاریخ نے کیا لکھا؟ حضرت عمر کے جو جسم پہ کرتا تھا، اس پہ 1 نہیں 2 نہیں 17 پیوند لگے ہوئے، مگر انہیں زندگی میں اعتماد اور سکون تھا۔ آج تیری میری بہن بیٹی ایک فنکشن کا پہنا ہوا سوٹ دوسرے فنکشن پہ نہیں پہنتی۔ آج تیرے میرے بچے ایک فنکشن کا سوٹ دوسرے فنکشن پہ پہننے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ رب جب ذہنی سکون چھین لیتا ہے پھر انسان پہ اذیت مسلط ہوتی ہے، اور جب میرا رب سکون دے دے،
گھر چبوترا اتنا چھوٹا کیوں نہ ہو کہ انسان کھڑا ہو سر بھی لگتا ہو تو وہ گھر جنت ہوتی ہے. جسم پہ پہنے ہوئے کپڑے پہ 17 کیا کہ سینکڑوں پیوند بھی لگے ہوں وہ انسان دنیا کا بہترین بادشاہ ہوا کرتا ہے. کیسو کسرا اس سے ڈرا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، قرآن والوں سے محبت شروع کر دی، اللہ اسے عروج دیتا ہے، اسے بلندی دیتا ہے. جو اسے نظر انداز کرتا ہے رب اسے نظر انداز کر دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.